بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس رمضان شریف الحمدللہ، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں روزے نصیب فرمائے ہیں۔ تو چند غلط فہمیاں کہ انسان کہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، تو ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، لوگوں میں کیا غلط فہمیاں موجود ہیں اور ہونا کیا چاہیے، اس موضوع کے اوپر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں۔ پہلی غلط فہمی جو ہماری عوام الناس میں بہت زیادہ ہے، عام ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر از خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً اگر جان بوجھ کر انگلی مار کر یا کسی اور طریقے سے منہ بھر کے اگر الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عوام الناس میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، نمبر 2، کہ حالت روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتلام کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ مسئلہ کیا ہے کہ حالت روزے میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری غلط فہمی عوام الناس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم وغیرہ نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے، جب تک منہ کے اندر موجود ہے، تو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر کے پھر منہ میں دوبارہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ ٹوٹنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے ہماری عوام الناس میں اور لوگوں میں کہ کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں اور منہ زیر ناف صاف کرتے ہیں، اس کو درست نہیں سمجھتے۔ سرما نہیں لگاتے، تیل نہیں لگاتے، خوشبو نہیں لگاتے، ہاں، منہ زیر ناف جو ہے وہ صاف نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہاں، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل کا حکم الگ ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ سحری جو ہے روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے۔ اکثر منہ میں پانی ڈال کر غرغرہ کر لیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت ہے تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ حالت روزے میں مسواک نہیں کی جا سکتی، کچھ لوگوں کا شاید خیال ہو سکتا ہے، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں، مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری بھی کی جا سکتی ہے
اور کھانا پینا بھی جاری کیا جا سکتا ہے سحری کے اندر۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس نے اپنا روزہ برباد کر دیا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح 11ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے بھتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح 12ویں غلط فہمی وہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ 13ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا جائے، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، مثلا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے، فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، شیخ فانی، ان کے لیے جو ہے شریعت نے عذر اور فدیے کا ایک بارے میں وضاحت دی ہے۔ اس طرح 14ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے علماء اسے منع کرتے ہیں اور مکروہ کہتے ہیں۔ 15ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح 16ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ نہانا یا کلی کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گھیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں، بلکہ اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گھیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 17ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں، لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ 18ویں غلط فہمی جو ہماری عوام الناس میں لوگ میں ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزے دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر روزے دار ہونا ہی یاد نہ ہو،
اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اترے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ 19ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہماری عوام الناس میں ہیں، اور اس کا درست حل کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔